والصلاة والسلام على سيد الموجودات وعلى آله وجميع الصحابة والصحابيات وعلى من تبعهم من المسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حاضرین گرامی، ارشاد باری تعالی ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔ ایک چیز جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو دھوکے کا سبب بنتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا۔ اور رب تعالیٰ نے یہ حقیقت قرآن عظیم میں مختلف انداز میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکونت بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پرندوں کو اور بحر و بر کو اور مخلوقات کو تخلیق فرمایا۔ یا تخلیق کے حوالے سے رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا۔ یا تسخیر کے حوالے سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں جن سے تم اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا میں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں اس بات کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ دنیا کی تخلیق اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کی۔ تو اگر ہم مختلف مقامات پہ جو ارشادات مبارکہ ہیں انہیں جمع کریں
تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا اور ساری مخلوقات انسان کے لیے پیدا کی گئیں یا انسان کے لیے مسخر کی گئیں. یہی سبب ہے ہاتھی جیسا بہت دیو قامت جانور لیکن وہ انسان کے جو ہے وہ تابع ہو جاتا. شیر جیسا درندہ جو انسان کو پلک جھپکنے میں چیر پھاڑ کر کے برابر کر دے لیکن وہ انسان کے تابع ہو جاتا. تو ساری خدائی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے لیے بنائی. چونکہ ہم انسان کے مقصد تخلیق اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ورنہ وہ مضامین اپنی جگہ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا کیا. اس لیے کہ جو باقی مخلوق ہے یہ کس لیے بنائی گئی؟ یہ پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور تعظیم کے لیے بنائی گئی. لولاک لما خلقت الافلاک لولاہ لما خلقت الدنیا. تو ایک عنوان ہے عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لیکن ہم اس وقت اس کی عام اطلاق پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے کہ مخلوقات اس کے لیے مسخر کی گئیں تو وہ دی تو حضور ہی کے صدقے میں دی تو حضور ہی کے وسیلے سے ہے اور دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاطر ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا فلسفہ ہماری تھیوری غلط ہے. ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات نہیں. ہر انسان اگر اشرف المخلوقات ہو تو پھر قرآن عظیم کی ان آیات کا کیا بنے گا کہ رب کریم فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ دل رکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا. کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام. وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں. وہ انسان جانوروں کی طرح. بل ہم اضل. بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانوروں سے بدتر کہا گیا. یہ بھی تو انسان ہے. تو اگر انسان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اولاد آدم ہو جو بنی آدم سے ہے وہ انسان ہے اور جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے تو یہ قاعدہ اور کلیہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ پھر ان انسانوں کو کیا بنے گا جن کے لیے رب تعالیٰ جانوروں سے بدتر ہونے کی جو ہے وہ بات ارشاد فرما رہا. حاضرین گرامی معلوم ہوا آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. ہر انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. اشرف المخلوقات کے درجے پہ کون فائز ہوگا؟ وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے اور وہ جو سابقہ امتوں میں سے اپنے اپنے نبیوں کے دامن سے وابستہ رہے وہ اشرف المخلوقات ہو گئے. اور جنہوں نے اپنے نبیوں کے راستے کو چھوڑ دیا اپنے نبیوں کی تعظیم اور محبت کے راستے کو فراموش کر دیا وہ جانوروں سے بھی پست درجے میں آ گئے. ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ تو اسفل سافلین کے درجے میں پہنچ گئے. سب نیچوں سے نچلا درجہ جانوروں سے بدتر. اس لیے کہ جانور عقل نہیں رکھتے وہ تو خواہشات کے تابع. تو انسان اشرف المخلوقات اس لیے بننے کا اہل قرار پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل جیسا جوہر عطا فرمایا. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سماعت عطا کی تمہیں بصارت عطا کی اور تمہیں دل اور عقل جیسی نعمت عطا کی. قلیلا ما تشکرون. مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. اتنی عظیم نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں. ورنہ سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جانور بھی تو سنتے ہیں جانور بھی تو دیکھتے ہیں. وہ دیکھنا اور ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں سے کئی ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دے دو گے ہدایت کا راستہ دکھا دو گے جبکہ انہیں نظر ہی نہیں آتا. اب قرآن خود کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود قرآن کہتا ہے لا یبصرون. انہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی جنہیں حق کا راستہ دکھائی نہیں دیتا
وہ دیکھنے کے باوجود اندھے، جنہیں جو حق سمجھنے والی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ عقل سے محروم ہیں. لا یعقلون، قرآن ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے افانت تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون، کیا تم بہروں کو سناؤ گے جبکہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے؟ تو اس سے مراد وہ نہیں ہے جو کان کے بہرے ہوں، نہیں، اس سے مراد وہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ نہ دیکھنے پہ راضی، نہ ہدایت کا راستہ سمجھنے پہ راضی، نہ ہدایت کی بات سننے پہ راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا صم بکم عمی، یہ وہ ہیں جو اندھے گونگے بہرے ہیں. حالانکہ جن لوگوں کے لیے یہ آیات آئیں وہ بڑے 6x6 آئی سائٹ تھے، خوب سمجھنے اور سننے والے تھے، اپنے دنیا کے کاموں میں بہت چالاک اور بہت ایار تھے، اور ان کے سودے ہمیشہ نفع کی طرف جایا کرتے تھے اتنی عقل و خرد کے باوجود. مگر قرآن نے کہا اے حبیب، جو تیرے راستے کو نہ دیکھ سکے وہ اندھا ہے، جو تیری باتوں کو سننے کے لیے راضی نہ ہو وہ بہرا ہے، اور جو تیرے مقام کو، تیری عظمت کو سمجھنے کے لیے راضی نہ ہو تو وہ عقل سے محروم ہے، کم عقل اور جاہل ہے. حاضرین گرامی، اس لیے ظاہری اعتبار سے ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا. اشرف المخلوقات وہی ہے جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اشرف المخلوقات وہ ہے جو نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لے. آئیے اب پھر بات کو وہیں لے کر چلیں جہاں سے شروع کیا تھا. ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، ساری مخلوق کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، اور انسان کو کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اب انسان کے ذمے ہے کہ وہ اطاعت کرے. کس کی اطاعت کرے؟ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کو سنا نہیں ہے، رب کو سمجھا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نصیب ہوئی ہیں تو نبی کے وسیلے سے نصیب ہوئی. ہم نے نبی کو دیکھا تو ہمیں رب کی سمجھ آئی، نبی کو سنا تو رب کی سمجھ آئی، اور نبی کی عظمت کو جانا تو رب کی عظمت کا احساس ہوا. اس لیے دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہو گیا وہ اشرف المخلوقات بن گیا. ورنہ اگر آدمی اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کو وہ اپنی عقل و خرد اور ہوش و جو ساری سمجھ ہے اس کا وہ محور و مرکز بنا لے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی وہ اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، اپنی خواہش کا اطاعت گزار بن گیا. جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے وہ کرتا ہے. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے حبیب علیہ السلام کیا تم ایسے کا ذمہ لے سکتے ہو، ایسے کی نگہبانی کر سکتے ہو جو تمہارے دامن سے وابستہ ہی نہیں ہونا چاہتا، جو تمہیں چھوڑ کر اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان میں سے تو اکثر چوپائے ہیں، جانور حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گئے گزرے ہیں. حاضرین گرامی، ہر آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات وہ ہے جو دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائے. اب اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ جانور پالنے والے لوگوں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جانور پہچانتا ہے اپنے مالک کو، جو اس کو چارہ دے روزانہ، جو اس کو پانی پلائے وہ اس کو پہچانتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. آپ دیکھ لیجئے لوگ کتا پالتے ہیں، کتا اجنبی کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتا ہے، اجنبی کو پڑ جاتا ہے، لیکن جب اس کا مالک اسے بلائے، جب اس کا مالک اس کے پاس آئے اس کو نہیں بھونکتا. اس کو کیوں نہیں بھونکتا؟ اس لیے کہ وہ پہچانتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ مجھے کھانا دیتا ہے، یہ مجھے پانی دیتا ہے. تو دیکھیے حیوان اور جانور وہ بھی بچتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے، جو انہیں نقصان پہنچائے. آپ ایسی سامنے کتا جا رہا ہو، آپ زمین پر سے جناب پتھر اٹھا لیں فوراً وہ بھاگ جائے گا. آپ دیکھیے کوا کتنا ہوشیار پرندہ، جیسے آپ کوئی چیز آگے پیچھے اپنے ہاتھ کو حرکت دیں گے، جیسے کچھ اٹھانا چاہتے ہو فوراً اڑ جائے گا. تو جانور حیوان ان میں بھی یہ خوبی ہے کہ اپنے نقصان دینے والے سے بچتے ہیں
اور اپنے فائدہ دینے والے کو پہچانتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں، اسے نقصان نہیں پہنچاتے. تو اگر انسان اس مرتبے میں ہو کہ اسے نعمتیں رب کی ملیں، کھائے رب کا، اور اس کے بعد رب ہی کو نہ پہچانے، رب ہی کی بات نہ مانے، اور تو یہ تو جانوروں سے بدتر ہو گیا. اس لیے کہ وہ بھی نفع دینے والے کو پہچانتے ہیں اور جو ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس سے بچتے ہیں. تو یہ انسان کیسا ہے؟ اسے اپنے رب کے احکامات کی پرواہ نہیں، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا خیال نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے، اور جو خواہشات کا بندہ ہے ظاہر ہے یہ پھر اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. بندگی تو ایک ہی کی ہوتی ہے، ہزاروں کی نہیں ہوتی. بہت سارے معبود نہیں ہو سکتے. اطاعت گزار اور تابع فرمان بندہ ایک کے ہوتا، جبکہ رب کا فرمان ذیشان بھی ہو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہم نے اپنے کھلے دشمن سے اگر دوستی کر لی تو گویا ہم نے رب کے راستے کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. حاضرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات ہمارے لیے بنائیں، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے لیے بنایا. تو پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقصد تخلیق پر پورے اترتے ہیں. مقصد تخلیق کو پانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں. یہ آسائشیں پیدا کس نے کی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. وہ خود حکمت ارشاد فرماتا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو چیزیں زمین میں ہیں انہیں ہم نے زینت بنا دیا، خوشنما بنا دیا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کس کے کام اچھے ہیں. یعنی کون ایسا ہے جو تماشے میں لگ جاتا ہے اور بنانے والے کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق و مالک کو فراموش کر دیتا ہے، اور کون ایسا ہے جسے یہ خیال رہتا ہے مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آزمائشیں رکھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی، اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں. تو ہمارے لیے آزمائش ہے. نعمتیں ہیں، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رغبت بھی پیدا فرمائی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا خواہشات کی محبت کو، عورتوں کی، بچوں کی، سونے چاندی کے ڈھیر، مال، مویشی، کھیتی باڑی، سب کچھ، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت رکھی ہے انسان کے دل میں. لیکن اس لیے تھوڑی رکھی ہے کہ آپ ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو بھول جاؤ. نہیں، یہاں پر ہمارے لیے یہی سبق ہے. بے شک صالح بیوی ہو اللہ کی بڑی نعمت، صالح اولاد ہو اللہ کی بڑی نعمت، اگر مال ہو اور وہ مال اللہ کے لیے خرچ ہو کتنی بڑی نعمت ہے. مال کا ہونا مذموم نہیں ہے، مذموم تو اس کا رب سے غافل کر دینا، کہ مال ہونے کی وجہ سے رب کو بندہ بھول جائے، زمین پر فرعون بن جائے، زمین پر قارون بن جائے. اصل تو معاملہ وہاں خراب ہے. ورنہ اگر رزق حلال کے ذرائع اس میں ہمارے لیے رغبت اور محبت ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ رزق حلال کا حاصل کرنا بھی عین عبادت قرار دیا گیا. اور کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور حلالا طیبا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. تو قبلہ شاہ صاحب استاذی و مرشدی سید شاہ طلاب الحق قادری جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تصوف و طریقت میں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا مال کا نام نہیں ہے، دنیا بیوی بچوں کا نام نہیں ہے، دنیا نام ہے اس چیز کا جو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے. اسے مذموم کہا گیا. جو چیز بری ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ او کما قال، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو وہاں مراد کون سی دنیا کی محبت؟ وہ دنیا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی. یہی مال دنیا کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، یہی دنیا کا مال تھا نا جو انہوں نے راہ خدا میں بار بار دیا. جب سرکار نے فرمایا انہوں نے دیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حبیب نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہی مال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بار بار اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور رب کریم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کئی جگہ مال کا ذکر جان سے بھی پہلے کیا، اپنے مالوں سے جہاد کرو اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ایک بہت اہم ہمارے پاس ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم شیطان اور شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں، برسر پیکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں محض دنیا نہیں ہیں۔ تو قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں دنیا نام ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز کا۔ خواب اگر بیوی کی محبت اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے دور کر دے، مال کی محبت اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ دنیا یہ مذموم ہے، یہ لعنت کے لائق ہے، جس کے متعلق ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خبردار دنیا بھی لعنتی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ لعنت کے لائق ہے، الا سوائے تین چیزوں کے، تین قسم کی چیزوں کے، الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے۔ اللہ کی یاد والی جو چیز ہے وہ لعنت والی نہیں ہے، اسی دنیا میں مگر وہ لعنت کے لائق نہیں ہے۔ تو ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ اللہ کی یاد لعنت کے لائق نہیں، اور جو چیز اللہ کے قریب لے جائے وہ لعنت کے لائق نہیں۔ جو چیز اللہ کے قریب لے جائے، والدین اللہ کے قریب لے جائے، اولاد اللہ کے قریب لے جائے، بیوی اللہ کے قریب لے جائے، مال کا ہونا اللہ کے قریب لے جائے، نعمتوں کا ملنا اللہ کے قریب لے جائے، وما والا ہو جو اللہ کے قریب کر دے، تو اللہ والے تو ہوتے ہی اللہ والے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ لعنت والے لوگ نہیں ہیں، لعنت والی چیزیں ان تینوں کے علاوہ ہیں۔ پھر فرمایا او عالم او متعلم، یا دین کا سیکھنے والا یا دین کا سکھانے والا، دین کا جاننے والا یا دین کا سیکھنے والا، یہ لعنت کے لائق نہیں، باقی سب دنیا لعنت کے لائق۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ ملعون دنیا، لعنت کے لائق دنیا ہے۔ اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے غافل کر دے۔ حاضرین گرامی، یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ قرآن عظیم کے اس چھوٹے سے جملے میں آیا، اس آیت مقدسہ کے جس کا ایک حصہ ہم نے تلاوت کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نرا دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، اس لیے کہ ظاہر کچھ نظر آتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں اس میں ظاہر اور باطن کا فرق کیا ہے؟ تو ظاہر اور باطن کا فرق یہ ہے کہ آدمی جب ان آسائشوں اور رنگینیوں کو دیکھ کر ان کی طلب میں لگ جاتا ہے اور ان کی طلب کو وہ اپنے اوپر ایسے طاری کرتا ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ کے گھر کو بھول جاتا ہے، اپنے ہمیشہ کے گھر کو بھول جاتا ہے۔ بھائی دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، اتنی ہے۔ زیادہ ہو تو اگر 500 سال بھی ہو تب بھی تو آخر تو موت ہے، انجام بہرحال موت ہے۔ اب جس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، جس زندگی نے فنا ہو جانا ہے، جو زندگی محدود ہے، جو زندگی فانی ہے، جو زندگی ناپائیدار ہے، آدمی اس زندگی کے لیے تو اتنی کوشش کرے کہ صبح سے شام تک اس کو ایک ہی لگن، ایک ہی دھن اور ایک ہی اس کی زندگی کا گویا نصب العین بن گیا، کسی طرح دنیا کی زندگی کو حاصل کیا جائے، دنیا کی زندگی کو اچھا کیا جائے، یہ دھن ہے۔ میں یہاں پر ایک آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے انسان پر جو اس کا نصب العین ہوتا ہے، جو اس کا زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے، وہ حاوی ہوتا ہے۔ ہم سب صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہماری صبح سے شام تک کی ساری کوشش کس چیز کے لیے ہوتی؟ آپ سوچئے، ہم، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آفس کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، سب کے سب صبح اٹھ رہے ہیں اور صبح سے شام تک کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے تو ہماری کوشش ساری کی ساری، پھر ہمارا جب ملاقات کرنا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پھر جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ جائزہ لیجئے اور یہ ایک تجزیہ خود جمع کیجئے
کہ آیا ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارے معاشرے کا پیٹرن کیا ہے، صبح سے شام تک ہم کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو پہلی کوشش ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں بھائی یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے. صبح سے کوشش ہو گئی. ان سے پوچھا جائے آپ اسکول کیوں جا رہے ہیں، کالج کیوں جا رہے ہیں، یونیورسٹی کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، بڑے آدمی بنیں گے. اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے آدمی بنیں گے. بھائی بڑے آدمی بننے سے مراد کیا ہے؟ اچھی جاب ملے گی، زیادہ پیسوں والی جاب ملے گی. اب یہ سوچ ہے جس کے لیے صبح سے شام تک ایک طالب علم کی ساری جد و جہد. جو صاحب روزگار ہے اس سے پوچھئے، جو دکان پر جا رہا ہے، جو آفس جا رہا ہے، جو کسی اور اپنے فیکٹری جا رہا ہے، اس سے پوچھئے بھئی کیا صبح سے پروگرام کیا ہے؟ جانا ہے، اچھا کاروبار کرنا ہے، آج کا دن اچھا ہونا چاہیے، زیادہ نفع ہونا چاہیے، مال میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے گا، میرا کاروبار بہتر ہوگا، دوسرے شہر میں کاروبار پھیلاؤں گا، تیسرے شہر میں پھیلاؤں گا. اب یہ ایک سوچ ہے آدمی کی صبح سے شام تک کی جو اس کی کوششیں ہیں اس کا محور و مرکز. اور جو جاب کرنے والا ہے، آج جاؤں گا، اچھے طریقے سے کام کروں گا، باس مجھ سے خوش ہوگا، اچھی رپورٹ بنے گی، اس کے ظاہر ہے کہ پھر آفٹر ایفیکٹس آئیں گے، اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ہو سکتا ہے بونس مل جائے، آنریڈیم مل جائے، کوئی ترقی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیے ہر شخص کی صبح سے شام تک کی کوشش، پھر ہمارا ملنا جلنا وہ بھی اسی تناظر میں ہوتا ہے. ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں یا تو کاروبار کا کوئی فائدہ حاصل کرنا، یا جاب میں کوئی فائدہ حاصل کرنا، یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی بات کرنی. لوگ مشورہ لیتے ہیں یہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کہ ذرا مشورہ لیا جائے کہ بچے کو فلاں سبجیکٹس دلوائے جائے تو اس کا آگے کیا جو اسکوپ ہوگا اور آگے وہ کیسے اچھی جاب حاصل کرے گا. مجھے بتائیے ہم سارے کے سارے، ہماری یہ ساری جو تگ و دو ہے، صبح سے شام تک کی ساری کوششیں ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ ہم سارے کے سارے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چیز ہے کامیابی. ہر شخص کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہ رہا ہے. بھئی یہ جو کامیاب زندگی آپ گزارنا چاہ رہے ہیں، اس کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے بتائیں گے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیں گے جناب آدمی کی اچھی کوٹھی ہو اس کے پاس، اس کے بعد اچھے ماڈل کی گاڑی ہو، بلکہ اب تو ایک گاڑی والا تصور ہی پرانا ہو گیا، کئی گاڑیاں ہوں، اور اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ اچھی جاب ہو، اچھا عہدہ ہو، اور یا کاروباری ہے تو اس کا کاروبار بہت وسیع و عریض ہو، کئی شہروں میں کاروبار ہو. اب تو کاروباری حضرات یہاں ہماری منڈی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس دبئی میں اب کاروبار شروع کرنا. تو یہ ساری ہماری پلاننگ ہے. اب سوچیے آپ یہ ہماری ساری جد و جہد کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ کامیابی کے لیے. یہ کامیابی کا تصور ہے. بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے. اب اعلیٰ تعلیم کا بھی ایک اصول ہے. اعلیٰ تعلیم سے مراد قرآن کی تعلیم نہیں، اعلیٰ تعلیم سے مراد حدیث کی تعلیم نہیں. اعلیٰ تعلیم کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے انگریزی تعلیم دلائیں. انگریزی تعلیم، یہ پی ایچ ڈی کر لے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، پائلٹ بن جائے گا، یہ اعلیٰ تعلیم ہے. اور اس اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہے اچھی جاب مل جائے گی، اچھا عہدہ ملے گا، اچھا کاروبار سیٹ ہوگا، پھر اچھے خاندان میں شادی ہو جائے گی. پھر اچھے خاندان کی بھی ایک تعریف ہے، جس کے بعد پیسہ زیادہ ہو، جن کی اپنی جائیداد وغیرہ اچھی ہو، تو یہ اچھا خاندان ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیے تو صحیح، ہم سب کس دھندے میں لگ گئے؟ ہم سارے کے سارے اپنی اصل کو بھول گئے. اصل تو آخرت تھی، آخرت بھول گئے. ہماری ساری ملاقات کا محور و مرکز آخرت نہیں ہوتا. ہم آخرت کی فکر پر بات نہیں کرتے. ہاں باقی ساری چیزیں ہمارے لیے. تو ہم نے سارے غموں کو اپنے اوپر طاری کر لیا، ایک غم آخرت کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کیا یہ دھوکے میں نہیں پڑ گئے ہم سارے کہ ہم سارے صبح سے شام تک جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ناپائیدار ہے، اور جس چیز کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام کو فرمانے ذیشان سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا عرصہ دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا عرصہ آخرت میں رہنا. اب کیا کسی کو شبہ ہے اس میں کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ تو ظاہر ہے بندہ خود بھی اگر کرے تو جو اوسط عمر ہے 65 سال 63 سال، چلیے آپ 163 سال لگا لیجئے، تب بھی چلے جائیں گے نا دنیا سے. اور پھر جو صحیح محتاجی کے بغیر اور جسمانی امراض کے بغیر عمر ہے وہ تو یقیناً اتنی ہی ہے. اس سے آگے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بیماری وہ بیماری، یہ الجھن وہ دوائی وہ ڈاکٹر وہ اسپتال، پھر تو یہی ہے کہ بندہ خود بوجھ بن جاتا ہے دوسروں پر. یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ اس ناپائیدار عمر کے لیے تو ہماری ساری پلاننگ ہے. ساری پلاننگ آج ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کر لوں، اگر میں وہ کر لوں تو مجھے اتنا پروفٹ، اگر میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لوں تو مجھے ترقی مل جائے گی، باس خوش ہوگا، اور یہ فلاں جو ہے وہ مینجمنٹ میں اچھا عہدہ مل جائے گا. یہ ساری پلاننگ ہماری صبح سے شام تک کی کوشش. اور آخرت کے لیے
جہاں ہمیشہ رہنا. ہمیشہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ لاکھوں سال نہیں ہوتا. لاکھوں سال تو لاکھوں سال، کروڑوں سال بھی نہیں ہوتا. کروڑوں سال بھی تو ایک محدود مقدار ہے نا. ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، انفائنائٹ، لا محدود. وہ اربوں کھربوں کروڑوں یہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں. جہاں ہندسے ساتھ نہیں دیتے وہ دائمی زندگی. دائمی زندگی کے لیے کتنی کوشش. اب سوچیں ہم اپنے جج خود ہیں نا. ہم اپنے جج خود بنے کہ بھئی ہماری صبح سے شام تک کی کوششیں تو یہ 60 سالہ زندگی کے لیے ہیں. تو جہاں ہم نے کروڑوں اربوں کھربوں جس کے لیے لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہم نے رہنا ہے، وہاں کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ سوچیے. ہمارے اس زندگی کے لیے تو ہماری پلاننگ ہے نا، پورا ٹائم ہے. 8 سے 4 کا سرکاری ٹائم ہے دفتر کا، وہ ٹائم دینا ہے. اس کے بعد بھی وہیں کی کوشش کرنی ہے. وہ ذرا تعلقات رہیں، اس افسر سے مل لیے، فلاں افسر سے مل لیے، یہی ہو رہا. تو بھائی جہاں ہمیشہ کی زندگی وہاں کے لیے کیا کیا؟ بس یہ فکر ہے. وما الحیات الدنیا. سمجھ میں نہیں آتا تھا پہلے کہ یار یہ دنیا کی زندگی نرا دھوکا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری حقیقت زندگی کے سارے تجزیے جمع کریں گے نا تو اس کا خلاصہ یہ ہے، دنیا کی زندگی نرا دھوکا. ہم دھوکے میں پڑ گئے. ہم نے جو چیز اعتبار کرنے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو ناپائیدار تھی اس پہ اعتبار کر لیا. آدمی کماتا رہے گا کہ جی بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ، بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے جمع کر رہا ہے. اور یہ فکر نہیں ہے کہ بیوی بچوں کا ایک بندہ فکر تھا، کوئی اسٹیکر لگا ہوا تھا اس پہ، میں نے 1-2 دفعہ تقریر بھی کی کہ بھئی ہر انسان کو یہ فکر ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو یہ فکر نہیں ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. اور یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. یعنی دائمی زندگی کے حوالے سے نہ فکر اپنی ہے نہ بیوی بچوں کی. اگر فکر ہے تو دنیا کی. تو آدمی جتنا جمع کر لے طبیعت سیر نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میرے رب نے سچ فرمایا. رب کی تو ہر بات سچی ہوتی، لیکن کیسی ہماری آج کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ مال کی کثرت کی حوث نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. آدمی نہیں رجتا نہیں ہے نا، طبیعت سیر نہیں ہوتی. آج میں اتنا کما رہا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. ابھی تو یہ 25-60 کا مکان ہے صرف، کوئی 40-80-50-90 کی کوٹھی ہوتی تو بات تھی. جب آدمی وہاں پہنچ جائے گا پھر کہے گا نہیں یہ تو چھوٹی ہے، 2 کنال کی ہونی چاہیے. ابھی گاڑی ہے چھوٹی سی، نہیں یہ مہران کوئی کار ہے. پھر سٹی بھی مل جائے تب کہتا بندہ یہ کوئی کار ہے، گاڑی تو وہ ہے. پھر بندہ جناب ڈبل ڈور دیکھتا ہے، پھر وہ لینڈ کروزر دیکھتا ہے، کوئی اور دیکھتا ہے. مطلب ہے کہ خواہشات ختم نہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سب کا سب دھوکا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے شجر شریف میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ زندگی کا دورانیہ کتنا ہے. فرماتے ہیں بس اتنا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک کان میں اذان دی گئی تھی اور دوسرے کان میں اقامت. اس کے بعد نماز نہیں ہوئی تھی نا، اذان اقامت ہوئی تھی. اور اس کے بعد انسان جب مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی، اس میں پھر اذان نہیں ہوتی اور اقامت نہیں ہوتی. اس میں حکمت قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو جو مسلمان ہے اور جو اشرف المخلوقات ہے، ورنہ انسان تو کافر بھی بنی آدم ہے، ان کی بات نہیں. انسان کو یہ خیال رہے جو اشرف المخلوقات ہے کہ بس اتنا ہی ٹائم ہے کہ اذان بھی ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، کسی وقت بھی نماز کھڑی ہو جائے گی، کسی وقت بھی نماز کھڑی ہو جائے گی. تو جس بندے کو یہ احساس رہے گا نا کہ کسی وقت بھی نماز کا وقت آ جائے گا، اس لیے کہ اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، بس ایک بلانے والے نے آنا ہے اور آنے کے بعد اس نے روح نکال لینی ہے، پھر نماز کھڑی ہو جانی. تو پھر ظاہر آدمی کو احساس رہے گا کہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا دھوکا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی. قرآن کریم کی آیت مقدسہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. قبلہ شاہ صاحب نماز میں بھی اکثر اسے تلاوت فرماتے ہیں اور اپنی جو دنیا کی مذمت یا بے ثباتی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں یہ آج ضرور تلاوت فرماتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو. نظر آ رہی ہے نا سامنے، یہ دنیا نظر آ رہی ہے، گاڑی ہے، صوفے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، نعمتیں ہیں، کھانا پینا ہے، سب نظر آ رہا ہے نا. تو یہ جیتی دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، دنیا رکھیں. شاہ صاحب اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کشتی کو دیکھیں سمندر میں چل رہی ہے، اگر پانی ہی نہ ہو تو کشتی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی.
اسی طرح دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس طرح کہ جیسے کشتی سے پانی باہر رہے گا تو کشتی سلامت رہے گی اور چلتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی دنیا کو استعمال کریں مگر دنیا کی محبت کو دل سے باہر رکھیں۔ اگر دنیا کی محبت دل سے باہر رہے گی تو کشتی چلتی رہے گی آپ کی، اور آپ اللہ اور رسول کی اطاعت سے غافل نہیں ہوں گے، اور جہاں دنیا کی محبت کو آپ نے اندر آنے دیا بس سمجھ لیجئے پھر ہلاکت اور بربادی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور میں محسن قادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔